السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ نے انسان کو جو وجود عطا کیا ہے اس میں اسے 5 حصوں سے نوازا ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، پورا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں، اور یہ حواس فضول میں نہیں ملے، بلکہ ان کا مقصد ہے جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں، 5 حصے ہیں، ان 5 کو ملا کے میرے رب نے ان کے اوپر دل سے ایک نور ڈال کے، روشنی ڈال کے، دماغ عطا کر کے اس سب کو عقل بنایا ہے، جسے ہم چھٹی حص کہتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے پاس فطرت میں، نیچر میں، فزیکلی، جسمانی طور پہ موجود ہے۔ یہ چیزیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے دوڑنا ہے، بھاگنا ہے۔ شیر کو بھوک لگتی ہے، محسوس ہوتی ہے، حس اس کو جگاتی، اٹھاتی، بھگاتی۔ ہرن آگے دوڑتا ہے کہ دشمن میرے پیچھے ہے، سپیڈ پکڑتا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، وہ شکار کر رہا ہے اور وہ شکار ہونے سے بچ رہا ہے۔ دونوں حصے جانوروں کے پاس بھی۔ وہ بھی گڑھے میں گرنے سے بچتا ہے، وہ بھی اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے کہ رب نے 5 حصے دے کے، دل کا نور دے کے، دماغ سے عقل، یہ سب عطا کر کے اسے ایک 7ویں چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ وہی ہے جسے دین کہتے ہیں۔ جانور اپنی بنیاد پہ، عقل، دل، دماغ پہ فیصلہ لیتا ہے، بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے، بسا اوقات ناکام ہو کے پھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو اضافی اہتمام کیا ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے
اس کے لیے وحی کو دین بنایا. اب سوال یہ ہے کہ میرے پاس آنکھ ہے، میں دیکھتا بھی ہوں، میرے پاس کان ہے، میں سنتا بھی ہوں، میرے پاس ہاتھ ہے، میں لمس محسوس کرتا ہوں، زبان ہے، ٹیسٹ اور ذائقہ میں چکھ کے بتا سکتا ہوں میٹھا ہے یا کڑوا ہے، میرے پاس ناک ہے، میں سونگھ کے بتا سکتا ہوں خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. یہ حصے ہوتے ہوئے بھی، دل کی دھڑکنیں رکھتے ہوئے بھی، دماغ اور حرام مغز رکھتے ہوئے بھی، پھر میرے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کو لے کے ایک بندہ ملحد ہوتا ہے. یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پہ 7.5 ارب انسانوں میں اس وقت 6.25 ارب لوگ کافر ہیں. 6.25 ارب لوگ جس سوال کی بنیاد پہ آج دنیا کفر میں قدم رکھے ہوئے ہیں وہ یہی سوال ہے. کیا آپ نے بھی کبھی سوچا کہ ہم تھوڑے ہیں، 2.25 ارب ہیں، دین والے، کلمہ پڑھنے والے، مومنین، مسلمین. یہ باقی لوگوں نے دین نہیں لیا، ہم نے لیا ہے. تو یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، کوئی 10 20 30 50 100 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام پہلے دن سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تک 1.25 لاکھ انبیاء کا بجٹ اور بوجھ اٹھایا، اس دنیا پہ ڈالا. کیوں؟ جس دن یہ سوال بندے کو سمجھ آ گیا اور اس سوال کے صحیح اور پراپر جواب تک پہنچ گیا، وہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہوگا، اس کے وجود میں دین نظر آئے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ شوق سے لے گا، وہ ذوق سے لے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مسجد پڑوس میں ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا. پھر یہ نہیں ہوگا جوانی ہے، روزہ نہیں رکھ پایا. پھر یہ نہیں ہوگا کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلتا ہے مگر کبھی حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہوئی. پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاد کو دہشت کہتا پھرے. جس دن اس سوال کا صحیح جواب مل گیا، بندہ اپنے رحمان تک پہنچ گیا. اور جس دن انسان کی رحمان سے ملاقات ہو گئی، یہ اس کی معراج عزت اور آبرو اور وقار اور رب کی رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرائز، سب سے بڑا گفٹ، دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ، اس کائنات کی سب سے بڑی چیز یہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ رب بندے پہ راضی ہو جائے، بندہ رب پہ راضی ہو جائے. یہ 2 رضائیں مل جائیں اور محبتیں بن جائیں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور جب محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے، پھر دین مزہ بنے گا. بھائیو دیکھیے، بس اوقات ہم مٹھائی کھاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا، میزبان کا دل رکھنے کے لیے اس نے سامنے رکھی، ہم تھوڑی لے لیتے ہیں. کبھی وہ کھانا رکھتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن ہمیں لینا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. چائے رکھی ہے، پینے کو دل نہیں کر رہا لیکن پینی پڑتی ہے. یہ جو زبردستی کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں مزے نہیں ہوتے، ان میں مزے نہیں ہوتے. جس چیز کو آنکھ دیکھے اور تڑپ اٹھے، کان نام سنے اور نام سن کے منہ میں پانی آ جائے، ناک خوشبو سونگے تو تڑپ پڑے کہ ابھی ملے، ہاتھ آگے بڑھیں، لقمے بنائیں. اور پھر یہ بندہ دیکھے کہ کیمرہ دیکھ تو نہیں رہا، جلدی جلدی اور دوسرے سے پہلے زیادہ سے زیادہ میں لے لوں، میں اٹھا لوں. شادی حال میں جب ہم پہلا کھانا لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے، وہ ذوق، وہ شوق، وہ تڑپ، وہ آرزو، وہ ایک چمچ کو پکڑنے، پلیٹ کو اٹھانے اور بوفو کے قریب بیٹھ کر کے کرسی سے بھاگ کے پہنچ کر کے اس کھانے کو پہلے زیادہ سے زیادہ ڈالنے کا جو ایک ذوق ہے، جس دن اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا، اللہ کی قسم دین چاہتوں سے لیا جائے گا، محبتوں سے لیا جائے گا.
آج تیری میری زندگی بے کیف کیوں ہے؟ وہ پہلے لوگ، ان کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کہ محبوب عشاء پڑھ کے آئے ہیں، گھر میں 2 رکعت پھر پڑھی ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، محو آرام ہوئے ہیں، آنکھ لگی ہے پھر کھل گئی ہے، مضطرب ہوئے ہیں اور وضو کیا ہے، مصلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، رات بھر رب سے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے سورہ بقرہ پڑھ ڈالی ہے، رب سے محو مناجات ہوتے سورہ نساء پوری پڑھ دی ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی لذت آئی ہے کہ سورہ آل عمران پڑھ دی ہے، پھر رکوع کیا ہے تو اتنا لمبا، سجدے میں گئے ہیں تو اتنا لمبا۔ صبح لوگوں نے دیکھا تو قدموں پہ ورم تھے، کہا محبوب گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، آپ ملیں گے جنت، اور جنت میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس، اور اس سے بھی بڑھ کے اس میں خاص مقام محمود وہ آپ کے لیے رب نے بنایا ہے، اور آپ اپنے قدموں پہ ورم ڈال رہے ہیں۔ جواب آتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، جب رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے تو میں اس بندگی کو ذوق اور مزے اور ٹیسٹ اور محبتوں اور چاہتوں میں لینے کا حق ادا کیوں نہیں کروں؟ حضرات آج جن دینداروں کے پاس دین ہے وہ بھی بس ایسے روکھا سوکھا سا، بے کیف بے مزہ، مگر ان کی اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، میں نے دن تو دن، میں نے رات بھی رب سے وصال کے لیے، ملاقات کے لیے، چاہتوں کے لیے سب کیا۔ تو آئیے اپنی زندگی کو مزیدار بنانا ہے تو آج اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ کیا ہے سوال؟ دین اتنا ہی ضروری کیوں ہے؟ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے بغیر گزارا کیوں نہیں؟ یہ مسجدیں، یہ منبر و محراب، یہ پوری دنیا فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک آج اس صدا کو کیوں بلند کرتی ہے؟ اللہ اکبر! کیوں یہ جملہ ہے قل هو اللہ احد؟ جو یہ بولے گا وہ کائنات کے سب سے بڑے اخلاص، سورہ اخلاص کو لے رہا ہے، 3 بار پڑھے گا، رب پورے قرآن کا اجر اور ثواب لکھ دے۔ الا للہ الدین الخالص، سب سے بڑا مخلص انسان کے ساتھ بنانے والا وہ رب کیوں ہے، اور سب سے زیادہ خالص یہ دین کیوں ہے؟ حضرات آئیے تڑپ کے اس آج کے خطبے کو خطبہ نہیں، روٹین کا جمعہ نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی صرف خطابت، فصاحت یا بلاغت کا مظاہرہ نہیں، ایک اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو کے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں تھا، آ گیا ہوں تو کیا کروں کہ جب واپس لوٹوں تو سرخرو ہو کے۔ آج پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے جو لوگ باہر گئے ہوئے کتنی مشکل میں ہیں، کہیں فلائٹ نہیں مل رہی، کہیں کام نہیں مل رہا، کہیں بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ باہر آئے، پیسے لگا کے آئے، اگر واپس بھی گئے کامیاب نہیں لوٹے تو کیسی زندگی؟ کبھی سوچا کہ میں یہاں بھیجا گیا ہوں، جنتوں میں سے اتارا گیا ہوں، ایک جرم کی پاداش میں آیا ہوں اور اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہی اتاری گئی ہے، جبریل کو نازل کیا گیا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا گیا ہے، ہادی راہ پر مرشد بنا کے دیا گیا ہے، اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ تیرا دشمن چھپ چھپ کے وار کرے گا اور شیطان ہے اس کے نرغے میں نہ آنا، جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا، رستے سے اتارے گا، بہلائے اور پھسلائے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکے دے گا، لیکن صراط مستقیم پہ چڑھے رہنا، اسی جنتوں میں واپس لوٹا دوں گا، شرط یہ ہے کہ مجھے راضی کر کے آنا، میرے سے راضی ہو کے آنا۔ حضرت دین کیوں ضروری ہے؟ زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، 6.25 ارب لوگ، یورپ جیسا ماحول، جنت نما دنیا، اللہ کے بچھائے ہوئے سبزے کے فطرتی قالین، لگے ہوئے پھول، جھومتی لہریں لیتی پانیوں کی ندیاں، وہ آبشاریں، وہ چشمے، وہ دنیا کے سمندر، وہ ہوائیں، وہ فضائیں، وہ سردیاں، وہ برف باری، سب کچھ ہے، لیکن
اللہ کے محبوب کیوں کہہ کے گئے کہ وہ کافر ہیں؟ وہ کافر ہیں، ان کا اینڈ، ان کا انجام جہنم ہے، وہ آگ ہے، وہ الہاد ہے۔ اور ہمیں کہا ہے کہ میری امت کا ماننے والا غریب ہو، مسکین ہو، حالات ایسے ہوں کہ کپڑے پرا گندا، بال پرا گندا، حال بہت برا، لیکن پھر بھی وہ میرے اوپر قسم ڈال دے تو میں اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ میرا ان بندوں سے تعلق ہے جو کلمہ پڑھ کے دین کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا ہے اس دین میں؟ آئیے پہلی چیز، یہ دین جو بھی بتاتا ہے حقیقت بتاتا ہے، دو نمبری نہیں کرتا۔ بس سب سے بڑی خوبی ہے دین آپ کا حقیقی مہربان بھی، قدردان بھی، حیادار بھی، باوقار بھی، باشعور بھی، حقیقت کو حقیقت 100% شو کرے گا۔ بھائیو، آپ نے رشتہ کرنا ہو، میں نے کرنا ہو، تصویر میرے پاس آتی ہے، میں اس سے ایک تصور اور ایک امیج بناتا ہوں کہ ہم جس سے رشتہ کرنے جا رہے ہیں بیٹی کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے۔ تصویر دیکھی، رنگ بھی خوبصورت، نوک پلک بھی زبردست، وقت کے اندر جو انسانیت میں حسن کے معیار ہو سکتے ہیں وہ سب تصویر دکھا رہی ہے۔ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے جب رشتہ دیکھنے کے لیے حقیقی آنکھوں سے دیکھا، دنیا کے سب سے زیادہ میگا پکسل آنکھ کے کیمرے میں، جس کے پیچھے 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز آپ کو رنگ کی پہچان کرواتے ہیں، فیک نہیں ہے، دو نمبر نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ جب ان آنکھوں نے جا کر کے دیکھا تو تصویر کچھ اور تھی، تصور کچھ اور بنا تھا، حقیقت سامنے کچھ اور ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس ریئل میں دیکھنا کیوں ضروری ہے رشتہ، وگرنہ تصویر پہ، ڈی پی پہ لگے ہوئے اور بنے ہوئے رشتے، جڑے ہوئے لوگ، بنتے ہوئے تعلقات، وہ بڑے بڑے ڈان، وہ بڑے بڑے شہزادے، حقیقت میں جب دیکھنے کو ملے تو پھر ساری زندگی میں نے روتے دیکھا۔ یہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ سید عائشہ نے پوچھ لیا، محبوب کل قیامت کے دن آپ کہتے ہیں نفسا نفسی ہوگی، آپ بھی مجھے نہیں پہچانیں گے؟ اور دوسرا ایک اور بھی سوال کیا کہ محبوب آپ کہتے ہیں کہ انسان ننگے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی شرم گاہ نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ کل قیامت کا منظر بڑا ہی خوفناک ہے۔ دنیا میں ہنسنے والے، فیک چیز لے کے چلنے والے، دین سے محروم رہنے والے، اللہ کا ڈر نہ رکھنے والے، من مرضیاں کرنے والے، جب قیامت کو آئیں گے بد نصیب، افسوس کر کے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ندیاں بن جائیں، سمندر بن جائے، بیچ میں بحری بیڑے چل جائیں، اتنے آنسو ہوں گے ان ظالموں کے، مگر ان کے اندر چلنے والی کشتیاں، اتنے بہائے ہوئے آنسو اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے رب کا امیج، اللہ کا تصور، دین کا تصور اور کلمے کا تصور، پیغمبر کا تصور، رسالت کا تصور، عقیدے کا تصور، توحید کا تصور سب فیک کر کے مصنوعی رنگوں میں پیش کیا تھا۔ جیسے وہ تصویر دیکھ کے میں آمادہ تو ہوا، اچھا تو لگا، جب حقیقت کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بچایا کہ دوڑ جا، بچ جا، یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ جو ابتدا ایسی ہے تو انتہا کیسی ہوگی؟ قیامت کے دن یہ رونے والوں کے آنسوؤں کی قدر نہیں ہوگی۔ روئے گا کون؟ جس نے دنیا میں صحیح دین نہیں لیا۔ دین کیوں ضروری ہے؟ دین کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ حقیقت پیش کرتا ہے، حقیقت پیش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دین نے حقیقت بتائی کہ اللہ کے ڈر سے صرف ایک آنسو، زیادہ نہیں، رب کے ڈر سے، حق کو پانے کے لیے حقیقت کا متلاشی بن کے، کبھی بلال بن کے حبشہ سے چل کے، بکتا ہوا مکے کی منڈیوں میں آ کے، گلے میں رسی ڈلوا کے، کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا، بیٹھی ہوئی ناک والا،
चपटे पांव वाला और काली मिर्च जैसी मुरचे हुए बालू जैसा तू हो, मगर हकीकत को गले लगा ले। मैं नहीं देखूंगा कि काला है। महबूब को मेराज पे बुला के जन्नत में कदमों की चाप सुना के पूछा गया, महबूब कौन है? कहा, जिसने हकीकत को तलाश करते हुए कुछ भी नहीं देखा, उसने तेरा कलमा पढ़ा, नाम लिया। महबूब, ये बिलाल है जिसके कदमों की चाप को हमने जन्नत की हूरों की लोरी बना दिया है। वो तेरा सलमान है, फारस से चला है, हक को तलाश करते हुए बाप छोड़ दिया, हक की तलाश में अम्मा छूट गई, हक की तलाश में भाइयों का प्यार भी गया, बहनों का वकार और मोहब्बत भी गई, रिश्तेदारियां भी गई, फिर आजादी से गुलामी में आया। मक्के से कहां कहां पहुंचते हुए वो मदीने पहुंचा, गुलाम बन के खजूरों पे चढ़ा। महबूब आए, नीचे उतरा, मालिक से पूछा कौन आया है, कौन आया है? और मालिक ने जनाटेदार थप्पड़ चेहरे पे दिया, मुंह पे छप गया, मगर थप्पड़ खा के भी वो बेमजा ना हुआ, क्योंकि हक और हकीकत और दीन की तलाश में था। जब महबूब के हाथों पे बैत की मोहरे नबूवत को देखा, सदका दे के देखा, महबूब ने लिया नहीं है, और हकीकत ये है कि तोहफा दिया तो आपने ले लिया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोला, वो फारिस के फारसी को महबूब ने कह दिया, सलमान मिन्ना अहलल बैत, ये कोई और नहीं है, ये कोई गैर नहीं है, ये मेरे अहले बैत का फर्द है। ये हकीकत है। इस हकीकत को आपने पाना है। फायदा क्या होगा? हकीकत मिलेगी तो फायदा क्या होगा? आपकी बिरादरी कोई है, कमी कमीन दुनिया कहती है, छोटा हकीर समझती है, कद बुत अच्छा नहीं है, शक्ल सूरत प्यारी नहीं है, मगर दीन है, आप कामयाब हैं। दूसरी तरफ आइए, ओहदे बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं। नबी की बीवी होना इससे बड़ा कोई ओहदा हो सकता है? सोचिए, नबी की बीवी। कहती है ना दुनिया, ये वजीर आजम की अहलिया है, ये खातून अव्वल है, ये सदर की अहलिया है, बड़ा रुतबा है, ये एक मुफ्ती की अहलिया है, ये एमएनए की अहलिया है, ये फुला रुतबे और ओहदे पे बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट की अहलिया है। एक डंका होता है, ये जर्नल की अहलिया है, नबी की बीवी। और बेटा होना, बेटा होना, हाकमे वक्त का बेटा शहर से गुजर जाए ना, गाड़ी प्रोटोकॉल आगे पीछे डाले और फौज कुव्वत सिपाह, कई लोगों के दिल में आता है, यार साडा भी पियो एमएनए होता है, हमारा बाप भी अफीसर होता। ये पैगंबर का बेटा है। दीन क्यों जरूरी है? 950 साल बीवी को समझाया, 950 साल बेटे को समझाया, और जब नहीं समझे पैगंबर ने बोला, पैगंबर की बात वही होती है, दीन और हक होता है। सिलाब आएगा, तूफान आएगा, सब मिट जाएगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वही बच पाएगा। अम्मा ने बोला, बेटा देख, तेरा अब्बा तरखान ते है कोई नहीं, इन्हें जिहड़ी बनाई है भावें एवें माड़ी जी एक अद्धी छल ची खिलर खुलर जाए, पुत चंगा ही पहाड़ ते चढ़ जी, मेरी मनी। बेटे ने भी मां की ले ली, बाप की नहीं मानी, नबी की नहीं मानी, दीन की नहीं मानी, आंख की मानी, दीन की नहीं मानी। मां की आवाज जो कान में आई उसको सुना, और जो दिल ने समझा उसको लिया, पहाड़ पे चढ़ा। जो कश्ती में बैठ गए, 3 बेटे नूह अलैहिस्सलाम के बैठे, हाम भी बैठा, साम भी बैठा, याफिस भी बैठा। दीन क्यों जरूरी है? ये जो 3 बैठे थे ना, साम की औलाद हैं आप और मैं। इस वक्त पूरे बर्रे आजम एशिया में जितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, ये उस दीन को कबूल करने की बरकत है जो सामने अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम के कहने पे कबूल करके कश्ती में कदम रखा था। वो कदम रखना आज उसकी बरकत से तेरे मेरे कदम चल रहे हैं। हाम आए, अब्बू की उंगली पकड़ी, कश्ती में चढ़ा। जितना बर्रे आजम अफ्रीका में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं, ये उनकी नस्ल के हामी लोग हैं, हम सामी लोग हैं। पूरा यूरोप इस वक्त अगर जिंदा है, ये उनके बेटे याफिस ने, जिसने दीन को कबूल करके, बाप को कबूल करके, हकीकत को कबूल करके, पानियों के मध्य मुकाबिल थपेड़ों में, तूफानों में, कश्ती नूह में कदम रखा था। आज सारी नस्ल यूरोप में याफिस की चल रही है। 3 नाम मैंने बताए हैं। चौथे बेटे का नाम क्या था जो डूबा था?
جی بولا جا سکتا ہے، بولیے. باقی لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ نہیں پتا نا. ان کی کسی نسل کا پتا ہو، 7 برے آزموں میں کہیں رہتی ہو، لوگوں نہیں علم، کیونکہ وہ دین سے ہٹ کر کے مرضی پہ چلا تھا. میرا رب دنیا تو دیتا ہے، دولت تو دیتا ہے، سانسیں تو ملی ہیں، مضبوط چٹانوں پہ چڑھا ہے، پہاڑوں پہ چڑھا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں چڑھا، لیکن جب دین کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی دیگر چیزوں کو ایکسپٹ کیا جائے گا تو میرا رب وہ بھی کر دیتا ہے جو نہیں ہونے والا ہوتا. اس لیے کبھی عہدے پہ، رتبے پہ، مقام پہ، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، بڑا رتبہ، بڑی شان، بڑا مقام، بڑا مرتبہ میرے رب نے رگڑ کر کے رکھ دیا. نبی کا باپ ہو کتنا بڑا رتبہ ہے. پتہ کیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ گاڈ میکر، کنگ میکر نہیں. دنیا بادشاہ بناتی ہے، یہ گاڈ میکر ہیں، الہ بناتے ہیں، معبود بناتے ہیں. مگر آج پتہ کیجئے آزر اور اس کی نسل، اس کی ریالٹی کا پتہ کیجیے. حضرات بڑی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 بڑے کردار تھے، سیاست میں، قیادت میں، عقل میں، دماغ میں، اسٹیٹ کو چلانے میں. دنیا نے فرعون جیسا فرد ابھی تک نہیں دیکھا. ساری ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اہرام مصر جیسی کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکا. حامان انجینئر تھا. ابھی تک دنیا انجینئرنگ میں جو سب سے اونچی بلڈنگ بنی ہے برج خلیفہ، یا جو مزید اس سے اوپر جا رہی ہے، حامان نے جو برج بنایا تھا فرعون کے لیے وہ ان سب سے اونچا تھا. تیر لے کے اوپر چڑھا. پیسہ کس نے لگایا تھا؟ قارون نے. خزانوں کی چابیاں کھچروں پہ لے کے نمود و نمائش میں نکلا. 3 بڑی طاقتیں اور اسٹیٹ کے پلر ملے ہوئے ہیں. 3 بڑے ستون کام کر رہے ہیں کہ موسیٰ کے رب کو چھوٹا کر دو، دین کو گرا دو، وحی کو دبا دو، حق کو چھوڑ دو. لوگوں حق تو تیرے میرے لیے تھا، برا تو نہیں تھا، یہ تو تیرا میرا خیر خواہ تھا، دین کیوں ضروری ہے؟ ساری عقل، دل، دماغ، قوت، فوج، سپاہ فرعون نے لڑا دی. ساری انجینئرنگ ٹیکنالوجی حامان نے لڑا دی. سارا پیسہ، دولت، مال قارون نے لگا دیا. خالی ہاتھ موسیٰ اماں کے ہاتھ سے ڈالے ہوئے صندوق میں بھیجے گئے، سمندر کی لہروں اور چھلوں کے حوالے کیے گئے، اور فرعون کی اسی اپنی خوابگاہ اور محل میں پل کے جوان ہو کے تیرے رب نے ایک طرف غوطے دلوا دیے اور دوسری طرف اسی پانی سے موسیٰ اور ان کے لشکر کو نکال کے بتایا کہ دین دنیا میں کامیابی کی علامت ہے. بظاہر موت، بظاہر حالات خراب، بظاہر مر گئے، مٹ گئے، کچھ نہیں بچنے والا. ان کو پتھر کے زمانے میں لوٹا دو، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو، ملیا میٹ کر دو، ان کا ڈی این اے ختم کر دو، ان کی نسلیں مٹا دو. نمرود نے کہا تھا ابراہیم کا ڈی این اے مار دو، آگ میں جلا دو، تاکہ کل کو ابراہیم کی نسل کا بچہ بھی پیدا نہ ہو، ایک ذرہ بھی نہ رہے. مد مقابل ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. آگے کیا لفظ ہے؟ ومن ذریتی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈی این اے مار مکا کے ایک ذرہ بھی وجود نہ رہے کہ کل کو کہیں ہم جب ہل چلاتے ہیں نا، روٹاویٹر چلا کے زمین کے اندر سے گھاس، جڑی بوٹیاں جڑ سے اکھاڑ دو، کل کو اگے نہیں، فصل ہی ہونی چاہیے. نمرود نے کہا تھا میری فصل، کفر کی فصل، شرک کی فصل وہ اگے، توحید کا بوٹا ختم کر دیا جائے. کتنی آگ جلی، سارا کچھ ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ میری اور میری ذریت، میرا ڈی این اے ختم نہیں ہونا چاہیے اور میرا ڈی این اے نمازی ہو. قیامت تک کے لیے جہاں بھی صحراؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، غاروں میں رہتا ہو، اللہ کسی جگہ آبادی میں ہو، دور ویرانوں میں ہو میری اولاد، میری ذریت کو کلمہ اور اللہ توحید نصیب کرنا، نماز عطا کرنا. لوگوں پتہ کرو آج دنیا میں جتنے زمین پہ سجدے آتے ہیں نا، پیچھے وہ من ذریت ابراہیم علیہ السلام کی تیرے میرے لیے وہ دعا ہوتی ہے. دین کیوں ضروری ہے؟
कुफर ने पूरी ताकतें इस्तेमाल करके DNA मिटाना चाहा, नहीं मिटा। फिरऔन ने, हमान ने, कारून ने मिलके पूरी ताकतें इस्तेमाल करके मूसा अलैहिस्सलाम के रब को दबाना चाहा। अना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन कह के सवाल किए, मैं सबसे बड़ा रब। ले ये तेरे रब का खून हो गया, तीर खून से खून आलूदा है। कौन जीता? दीन, क्योंकि दीन हकीकत बताता है। यहां तक तो माजी की तारीख है। मैं मोहम्मद रसूल सल्लम का दौर भी दिखा दूं। एक तरफ 1000 आया है, मद्दे मुकाबिल 313 है। 1000 एक्सपर्ट है, बड़े बड़े उस्ताजों से जंग के उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, तीर चलाने, नेज़े उठाने। नेज़ा उठाना और चलाना इतना आसान नहीं होता। इसी दफा ओलंपिक्स में पाकिस्तान नेज़े के नाम पे जिस तरह मशहूर हुआ है, तुम्हें नहीं इल्म कि ये नेज़ा मेरे नबी के रजाई भाई, जिसे हम कहते हैं ना लंगोटिए चचा और भतीजे, बस औकात होते हैं, उम्र एक होती है, लेकिन होते चचा भतीजे हैं, प्यार बड़ा होता है। एक ही मां का दूध पीने वाले जनाबे हमजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन के जब उहद के अंदर हबशी ने नेज़ा मारा था और वजूद से गुजर गया था, इसे नेज़ा कहते हैं, इसे निशाना कहते हैं। ये मामूली चीज नहीं थी। और मेरे नबी ने बदर में 313 खड़े करके कहा, अल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी के पास तलवार नहीं है, मैंने डंडा पकड़ाया है, ना इतने घोड़े हैं ना ऊंट हैं। अल्लाह आज अगर ये खत्म हो गए तो जमीन पे तेरा नाम कौन लेगा? दवा मैंने कर दी है, 313 खड़े कर दिए, सजदे में सर रख के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इनको कभी खत्म ना होने देना। वो मेरे नबी की दुआ है, क़यामत तक जो है दीन वाला काट भी दिया जाए, चीर भी दिया जाए, जला दिया जाए, ये खत्म नहीं हो सकते, ये खत्म नहीं हो सकते, ये हार नहीं सकते, मारे जा सकते हैं। आप जिस दिन दरख्त को ऊपर से काटते हैं ना, कहते हैं जी मैं वड देता है, मेरा रब उसी दरख्त के नीचे से कुछ अरसे के बाद जो कोंपले निकालता है, वो दरख्त के एक तने के मुकाबले में सैकड़ों शाखें लेकर निकलता है, हरा भरा होकर निकलता है। इस्लाम ने, फितरत ने इस्लाम को ये लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबा देंगे इसे। पूरी दुनिया दबाने पे लगे, घबराना नहीं है, दीन बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है? हकीकत बताएगा। अब आइए, हकीकत कहां कितनी जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? पता चलता है जी मैं जाट हूं। मैं कौन हूं? मैं राणा हूं। मैं कौन हूं? मैं सैयद हूं। मैं कौन हूं? लोग मुझे कमी कहते हैं। मैं कौन हूं? आप पूछते हैं ना, अब्बू जी हम कौन है? असी राई उन्हें, हम शेख होते हैं। अब्बा जी कोई बरादरी होर वेख लैनी सी, शेखां दे ते लतीफे ही बड़े ने। हम कौन है? हम पठान है। अब्बा जी आप मड़ा खान क्यों बना, कुछ और बनता, लोग बातें करता है। हम आता है तो सामने से कहते हैं खान साहब कैसा है, आती है, क्यों बनी ये बातें? हम कौन है? हम सिख हैं। अब्बा जी प्यो वो कोई होर कौम वेख लेनो, लोग कहते सिखां दा दिमाग ही नहीं हुंदा, फलाण नहीं हुंदा, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा फख्र कौन कर रहा है? सैयद कर रहा है। वो जी हम किसी को रिश्ता देते नहीं, ले लें हमारी मर्जी है। अच्छा, अब दीन के अलावा इसका सही प्रॉपर जवाब कोई नहीं देगा। तुझे हकीकत बताए, तेरा फख्र से सर बुलंद ना हो जाए। पूरी मजलिस में कोई सैयद बैठा है? माजरत के साथ पूछ रहा हूं, कोई एक आधा सैयद? बाकी नहीं है, पसरूर च नहीं रहता। सुनिए फिर, बाप की जो कौम और बिरादरी होती है, औलाद की वही होनी चाहिए कि नहीं? अब्बा बाजवा है तो बेटा, बाप चीमा है तो बेटा भी, बाप राना है तो बेटा भी राना। प्यो सैयद होवे तो औलाद सैयद नहीं होगी। मेरे साथ आइए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला सैयद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और सैयदा कौन है? अम्मा होगा। सबसे बड़ा और पहला सैयद जनाबे आदम, पहली सैयदा अम्मा हव्वा। वो जहां रहे, रब ने उस जगह का नाम जन्नत रखा है, जहां मियां बीवी रहें और सैयदों का जोड़ा रहे। क्या कहते हो? जन्नत। उन तवज्जो जरा जुमे दे विच पूरी भरपूर इस बात पे लेके आइए। बाप सैयद है, औलाद सैयद क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, आदम अलैहिस्सलाम को
آپ سارے ابو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ریئل ابو ہیں کہ نہیں؟ رب نے کہا، باقی ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی تھی، میں جہاں لانا چاہ رہا ہوں آئیے، قرآن کہہ رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے، دین کہہ رہا ہے، تمہارا رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ جتنی کائنات ہے ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے بنایا ہے۔ مرد ہے یا عورت ہے؟ ابو بھی سید، امی بھی سید، اور وہ آپ کے بھی ابو، میرے بھی ابو، آپ کی بھی امی، میری بھی امی، تو پھر تسی تو میں سید کیوں نہیں؟ جو آدم علیہ السلام کو اپنا ابو اور حوا کو اپنی امی اور ان کو سید بھی مانتے ہیں، میں تو بھاجی سید ہے گاجے، قوم رنداوا ہوئے گی، جٹ ہوں گے، لیکن میری اصل تو سید ہے۔ ایسے تو احساس سے کم تری کا شکار ہو گیا۔ اگر باپ آدم ہے، ماں حوا ہے، دونوں سید ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، رب کو گواہ بنا کے ہاتھ اٹھائیے، ہم سید ہیں۔ میں نے کوئی نسل نہیں بدلی، دین نے حقیقت بتائی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ مانا تو دوسری طرف آئیے، میں ڈاکٹر بھی بننا چاہتا تھا، میں سائنسدان بھی بننا چاہتا تھا، میں فضاؤں میں جانا چاہتا تھا، میں کہکشاؤں پہ کمندے ڈالنا چاہتا تھا، میں چاند پہ پلاٹ خریدنا چاہتا تھا، میں وہاں رہائش کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم میں سائنس رکھی، بایو پڑھی، کیمسٹری پڑھی، میتھ کو دیکھا، سائنسی مضامین پڑھے، فزکس کو کھنگالا۔ پتہ ہے مجھے امیج کیا دیا گیا کہ انسان جو ہے ڈارون کے نظریے کو پڑھایا، بڑھایا، اٹھایا گیا، کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا جد امجد بندر ہے، بندر ہے، آپ کا اور میرا جد امجد کون ہے؟ بندر ہے۔ سوال پیدا ہوا، میں نے سوال کیا، میرے ٹیچر ہیں سید اختر حسین ہیں، بایو پڑھا رہے ہیں، ڈارون کا نظریہ ہے، 70-72 کی کلاس ہے۔ کہا بیٹا دیکھیے، ہم سب پہلے بندر تھے، ہمارے ابو بندر ہیں، ہمارے پورے چہرے پہ بال ہوتے تھے۔ پہلا سوال آیا، وہ جو چہرے پہ بال تھے وہ کیسے اکھڑ گئے؟ کہنے لگے وہ جنگل میں بیٹھے تھے، کہیں کسی بوٹی کو پکڑا، رگڑا، وہ ہیئر ریموور تھی، اس کی وجہ سے ہاتھوں کے بال جڑ گئے، وہی پکڑ کے منہ پہ مارا تو بال آہستہ آہستہ جڑتے جڑتے کم ہوتے۔ اسی لیے آج ہیئر ریموور کریمیں ہیں اور ہمیں یہ بال اتارنے پڑتے ہیں، چہرے پہ آ جاتے ہیں، لہذا جب آئیں تو یہ داڑھی بھی اتار دو، مونچھیں بھی اتار دو، یہ جو ہے نا ساری نوک پلک سوارو، لیکن اصل ہمارے ابو بندر ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ آنکھ دیکھتی ہے، کان پوچھتے ہیں، دماغ سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، زبان سوال کرتی ہے۔ اگر وہ ہمارے ابو ہیں تو ہماری دم کہاں گئی؟ استاد جی جواب دیتے ہیں کہ بیٹھ بیٹھ کے نا کسی کی رگڑی گئی، کسی کی 2 درختوں میں آئی، ہوا چل رہی تھی، چیں چیں ہوئی، رگڑے گئے، کٹ گئی، کہیں کچھ ہوا، کہیں کوئی پیچھے سے جانور آیا وہ کھا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سکڑتی گئی۔ بطور دلیل کہنے لگے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، دمچی کے آخر میں سوراخ ہوتا ہے، علامت ہے کہ یہاں پہ پہلے دم تھی۔ ہم نے کہا جی سائنس ہے، مشاہدہ کرتی ہے، پھر چلتی ہے، پوچھتی ہے کیا ایسے تھا، ایسے ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ 72 لڑکے کلاس کے اور 73ویں ٹیچر، مشاہدہ ہونے لگا ہے، پیچھے کمرہ ہے سائنس روم کا، آئینہ لگا ہوا ہے، ہر بندہ جاتا ہے اپنے اس حصے کو ننگا کر کے آئینے میں منہ موڑ کے دیکھتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں اپنا اپنا مشاہدہ لکھ کے پرچی میں چٹ میں جمع کروا دیتا ہے۔ 73 میں سے استاد جی سمیت 7 لوگوں کے وہ سوراخ تھا، چھوٹا سا نشان 7 لوگوں کے تھا، باقی 64 لوگوں کے نہیں تھا۔ اب جمہوریت اور مشاہدے کا جو رزلٹ آنا چاہیے اسی کلاس میں ہوتا ہے کہ سر اگر ہم بندر کی اولاد ہوتے، وہ ہمارا باپ ہوتا، ہماری یہ دموں کی علامتیں ہوتی تو یہ نشان باقی رہتے۔
सब के क्यों नहीं? इसका मतलब है ये मान लो कि जितनों की अलामत है वो उसके होंगे, बाकी नहीं। जब मैंने कुरान से पूछा, दीन से पूछा, हकीकत क्या है, लोग ये कहते हैं, रब ने कहा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। इल्हाद कह रहा था, कुछ नहीं था, ऐसे ऑटोमेटिकली बन गए। कोई जानवर, कोई सूअर, कोई खिंजीर, कोई कुछ बना, कोई बंदर, कोई आल, कोई औलाद बना। रब ने कहा हमने तुम्हें इंसान अव्वल से बनाया, इंसान सानी से बनाया, पहला आदम दूसरी हवा से बनाया। उनकी पुश्त में हमने पानी रखा, बाप की मां की सीने की हड्डियों में पानी रखा, दोनों को मिलाया, उछाला, माए दाफक बनाया, रहम में पहुंचाया और रहम की दीवार से चिपकाया। फिर हमने इसको आगे मुस्का बनाया। मरहले बनाते बनाते हमने मुकम्मल इंसान बना के इस मार्केट में ला करके खड़ा कर दिया। मुझे दीन ने बताया कि मैं आदमी हूं, मुझे दीन ने बताया कि मैं इंसान हूं, मुझे दीन ने बताया कि मैं अशरफुल मखलूकात हूं, मुझे दीन ने बताया कि मेरे बाप सैयद हैं, मेरी अम्मा सैयद हैं। बाकी जितनी जात पात बिरादरी पे फख्र है वो सिर्फ एक पहचान की हद तक है, पेशों का एतबार है, बाकी कुछ भी नहीं है। असल तेरा सैयद होना है। पूछा गया सैयद कौन है? कहा अल मुहाजिर मन हाजर अम्मन अल्लाहु अन्हो। अल्लाह जिस चीज से रोकें जो उससे रुक जाए, बाज आ जाए। गुनाह से रोका तो गुनाह से रुके, शराब से रोका तो शराब से रुके, और जिना से रोका तो जिना से रुके, झूठ से रोका तो झूठ से रुके। जितनी भी गैर माकूल पर्सनैलिटी को गिराने वाली चीजें थी, दीन उससे रोक के तेरे मॉरल को, अखलाक को, कैरेक्टर को बुलंद करके इतना ऊंचा करता है कि तू जमीन पे कदम रखता है, अल्लाह उसकी एक नेकी बनाता है, तो जमीन से आसमान जितनी मुसाफत, जितना तेरा ग्रेड ऊंचा कर दिया जाता है। और इसे दर्जा कहते हैं, इसे नेकी कहते हैं, इसे इंसानियत कहते हैं। दीन तुझे मेरी असल की हकीकत बताता है। समझ आई कि नहीं? बड़ा फर्क है। और आइए, मैंने दुनिया से पूछा कायनात कैसे बनी, खालिक व मालिक कौन है? आज 70% बंदे झूठ बोल के कह रहे हैं, रंग भर के कह रहे हैं, जनाब ये हुस्न, ये जमाल, ये हवाएं, फिजाएं, ये फूल, उनकी कटिंग, ये पत्तियां, ये जितने जवार बाजरा, इनके फल, ये जंगल, ये बागात, सब एक झटका हुआ, धमाका हुआ। कोई जगह गहरे होगी, गहरी हुई तो पानी ऊपर आ गया, वो दरिया बन गए, वो चल पड़े, वो समंदर बन गए। ये जो है ऊपर को हो गए, पहाड़ बन गए, ये नक्शे बन गए, कोई दरख्त, कोई ये बन गया। लेकिन जब मैंने वही से और दीन से पूछा कि कायनात कैसे बनाई, तो कहा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ। आसमानों का खालिक भी तेरा अल्लाह, जमीनों का मालिक भी तेरा अल्लाह, इसको बिछाने वाला भी तेरा अल्लाह, पानियों पे टिकाने वाला भी अल्लाह। अम्मन जअलल अर्द करारा, इसको पानी पे रख के बैलेंस करने वाला। फुटबॉल बैलेंस नहीं होता पानी में कि ऊपर आप खड़े हो, पूरी मखलूक को चढ़ाने वाला अल्लाह, इसके अंदर पेट में खजाने डालने वाला अल्लाह, तेरे लिए तेल, हवा, पानी नीचे रखने वाला अल्लाह, सिस्टमों को चला के उठा के तेरी रोटी रिज़्क और जानवरों के लिए चारा, तेरे लिए दूध सब देने वाला अल्लाह, आसमानों से बरकत और मीठ उठाने उतारने वाला अल्लाह, पानी की बूंद बना के हाइड्रोजन को 2 हिस्से करके ऑक्सीजन को 1 हिस्सा डाल के पानी की जैसा महलूल और माए बनाने वाला अल्लाह, इसकी 3 हिस्से जमीन पे रखने वाला अल्लाह, इसको उछालने वाला अल्लाह, क्लोरिनेशन करवाने वाला अल्लाह, आबी बुखारात में तब्दील करने वाला अल्लाह, बादलों के टैंकर में भरने वाला अल्लाह, रूट दे के उनको बगैर पाइपों के चलाने वाला अल्लाह, जमीन को जुग्राफियाई यूं ढलवान में जुनूब से नीचे और शुमाल में ऊंचा करने वाला अल्लाह, पहाड़ों पे ले जाकर के पानी डाल के सूरज को दूर करके ग्लेशियर बना के, तोदे बना के जमाने वाला अल्लाह, जितनी जितनी जरूरत सूरज थोड़ा थोड़ा करीब करके पिघला के वहां से नदी नाले आबशारे दरिया नहरें बना के तेरे इलाके में पहुंचा के तेरी फसलों को पानी देके इजाफी पानी फिर समंदर में डाल देने वाला अल्लाह, पूरे सर्कल को चला के अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, एक एक सेकंड का हिसाब रखने वाला अल्लाह, दलील देने वाला। यह है दीन, तुझे हकीकत बताएगा। वो तस्वीर जो 3200 कैमरों के सैकड़ों उसके ऊपर फिल्टर मार मार के एक जाली सा हुस्न पैदा करके
دل کو فریفتہ کر کے لبھا دینے والی بنا کے، مگر جب حقیقت دیکھی تو رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تیرا رب تجھے ایسا ریئل مسلمان اور انسان بنانا چاہتا ہے، بلال بن کے آ جا، ریئل بن کے آنا، جنت بھی تیری، حوریں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، میں بھی تیرا، میری رضا بھی تیری، میرا عرش بھی تیرا، میرا سایہ بھی تیرا، یہ میرے محبوب بھی تیرے، کوثر کا جام بھی تیرا، کامیابی بھی تیری، نوید بھی تجھ کو، نبی کے جھنڈے کا سایہ اور علم بھی تیرا، سب تیرا۔ لیکن یہ کام کر کے ایسے کر کے یہ حقیقت اپنا کر کے حضرات، اس لیے دین ضروری ہے، اس لیے دین ضروری ہے۔ کرونے نے بڑا سمجھایا، کیا اہم ہے کیا غیر اہم ہے، بڑی سمجھ آئی۔ ان میں سے پہلی چیز ہمیں جو ملی، اپنی بوتھی کے اوپر بتھاڑی چڑھانی چاہیے۔ بتھاڑی سمجھتے ہیں؟ جس کا بوتھا ہے، یہ ہم پہلے وچھے نو پائی دی سی، بیچارہ ساڑھے حصے دا بھی دودھ چونگ جاندہ سی، حالانکہ تھا وہ اس کی اماں کا، رب نے بنایا اس کے لیے تھا، لیکن رب نے کہا گائے بھی میں نے تیرے لیے بنائی، بچڑا بھی تیرے لیے بنایا، یہ دودھ بھی تیرے لیے بنایا، میں نے یہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے گزار کے کشید کر کے سمیل بھی پیدا نہیں ہونے دی، رنگ بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ خون کا رنگ لال ہے، گوبر کا رنگ جو ہے تیرے سامنے ہے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں خراب ہونے دیا، خالص دیا تھنوں تک تجھ کو۔ اب جب آگے آیا، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کیا کہتی ہے؟ دنیا کہتی ہے دودھ دا کام کر لا، غربت مک جو۔ میرے ایک دوست ہیں شکر گڑھ کے تھے، فیصل آباد کے رہائشی ہیں، حالات بڑے ماڑے تھے، اللہ کسی پہ بھی لے آتا ہے۔ سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھروانے کے 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسے حالات تھے۔ بڑے کاروبار کیے، کوئی مزہ نہیں آیا، دن بدن نیچے نیچے نیچے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے۔ ایک دن ایک دوست نے پوچھا، یار کوئی کام ہی دسو، کوئی وظیفہ دسو اللہ برکت پائے۔ کہندا یار وظیفے تو مینوں نہیں آتے، مولویاں نو پوچھ لیں، میں تینوں ایک مشورہ دینا کہ دودھ بیچنی شروع کر دے، اڈا لا لا۔ شروع کر لیا۔ 6 مہینے کے بعد میں نے ایک دن دیکھا، ملاقات ہوئی، جب پہلے ہوئی تھی تو یہی پوچھ رہے تھے کی کرا۔ 6 مہینے کے بعد دیکھا تو ٹینٹ کروائی ہوئی۔ میں کیا پاجی کو بہت ہی گرمی لگ دی جائے؟ کہتا نہیں جی گرمی نہیں، مولا دا کرم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی عمرہ کر کے آئے۔ میں کہا لاٹری کدھروں نکلی ہے؟ کہتا جی لاٹری نہیں، اللہ دا شکر ہے کام کیتا ہے۔ وہ بھی کون سا کام کیا؟ جی دودھ کا۔ کہا یار بڑی برکت ہے دودھ چ۔ کہتا جی واقعی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا دودھ لے 1 کلو، 1 من لے، من پانی ڈال، من برف ڈال، دودھ کو بھی چھوڑ، یہ ملا وہ ملا، حتیٰ کہ بال صاف کرنے والا پاؤڈر بھی ڈال دے، جب تک سفید ہے دنیا لے لے گی، ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، مال بنا، کوٹھیاں بنا، ادارے بنا، زندگی چلا، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں اور کسے نل کی۔ میں نے دین سے پوچھا، دین کہنے لگا تھنا تک اسی خالص دیتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ مرچ تجھے پودے تک خالص ملی ہے، سبز دی ہے، سرخ ہے تو تب بھی خالص، پیکنگ بھی رب کی جینون ہے۔ آگے تو اس کو پیسنے کے بعد ملاوٹ کر کے دھوکہ دے تو تیری مرضی۔ ہم نے کھیوڑا کے پہاڑوں میں نمک رکھا ہے خالص، پیسنے کے بعد لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا کہتی ہے یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ بزنس کے اصول ہوتے ہیں، یہ اولے ہوتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، 1 من کو 10 من بنا کے بیچ، زندگی میں برکت، یہ وہ مال دولت ملے گا۔ دین نے کہا نہیں، من غشنا فلیس منا، تو نے 1 قطرہ بھی 1 من دودھ میں پیشاب کا ملایا، جیسے وہ صحیح نہیں، ایسے 1 بھی قطرے کے برابر صحیح چیز میں تو نے 2 نمبر چیز ملائی تو پھر تیرا دین بھی نہیں، تیری دنیا بھی نہیں، وقتی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھ یہ برکت ہو جائے گی۔ برکت کیا ہے؟ کہا اللہ سے برکت مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی سائنا و مبنا، اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اللہم بارک لنا فی عمرنا، اللہم بارک لنا فی اولادنا۔ اللہ دنیا کی ہر چیز میں برکت، حتیٰ کہ شادی بھی ہوتی ہے تو دعا کیا ہے؟ دنیا نے کہا کہ شادی کرو پہلے ڈھول بجاؤ، چمر کھیڈو تے لڈیاں پاؤ، ڈانس کرو، یہ کرو وہ کرو، لوکاں گج بج کے آؤ پتہ لگ جائے۔ یہی ہے نا، یہ دنیا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ امیج دیا کہ شادی ایسے ہوتی ہے،
لہذا کوئی گھوڑی پہ چڑھا، کوئی گھوڑے پہ چڑھا، کوئی کھارے پہ چڑھا، کوئی مایوں پہ چڑھا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کوئی نئے انداز میں آیا، کوئی ہیلی کاپٹر سے اتر کے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی چھلانگے لگاتا آیا، کوئی ڈھول بجاتے آیا، کوئی میوزک اور گانے چلاتا آیا، بڑا کچھ ہوا۔ میں نے پوچھ لیا، سس میری کہن لگی کہ پت بھابیاں گونا میں منہ چکنگڑیاں پا کے چپ کیتے نہ آجو، گج وج کے آئے ہو۔ میں گاجے واجے والوں کو ٹر گیا، یار ادھروں دی ڈیمانڈ ہے تے کی لو گے؟ انہوں نے بتایا۔ میں نے پوچھا پھر یہ آکھو گے کی؟ ایڈا کیڑا ہے میں کہ میری سس نے کیا گج وج کے آئے کنگڑیاں بھابیاں کو منہ نہ پا کے آئے۔ پھر جو انہوں نے بتایا وہ کمال تھا۔ کہندے جی اسی اینی فیس لینی ہے، اس لیے لینی ہے کہ اسی پہلے تواڈے والوں جا کے کہنا ہے انہوں نے، پورے محلے نو کیا کہنا ہے، دینی ہے کہ نہیں۔ 500 بندہ نال لے کے آئے، یہی ہے نا تیرا میرا امیج دنیا جو دے رہی ہے، یہ ہے خوشی، روز روز نہیں ہونی، کھا لے پی لے کما لے گا لے سنا لے۔ پھر اسی تھوڑا جہا نخرا کر دیں نا کڑی اللہ ہو جاؤں گے، ادھروں بھی تو لینیاں ویلا، نہیں دینی نہیں دینی نہیں دینی۔ نبی کا ممبر ہے، ساری زندگی سنا، پھر آپ کی طرف سے کہیں گے لے کے جانی نندنی لے کے جانی، دینی ہے کہ نہیں؟ جب نکاح ہو جائے گا گاڑی میں بٹھائیں گے، پھر اسی تانے دے دے کے کہاں گے تو ساڈی ٹون تے ڈگا یہ ہوئے گا، گج وج کے لئی گج وج کے لئی گج وج کے۔ اس کی فیس لینی ہے جی، وہ پیپنی والا اس کو کیوں، وہ کیا کہے گا، وہ جی اسی پھر تمہیں تھوڑا جہا چھیڑاں گے بھی تو صحیح نہ، تینوں لاڑا کنے بنایا بھوت نہیں دیا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے خوشی، یہ ہے شادی، یہ ہے کھانا آبادی۔ بھوت آئیں گے، بھوتوں کی بارات آئے گی، چھوٹے بھوتنے ہوں گے، بچی بھوتنیاں ہوں گی، بڑے جو ہیں یہ جن جنات آسیب ہوں گے، یہ ان کے لوگ ہوں گے، گلے میں ڈھول ہوگا۔ پھر پوری زندگی میں نے شادی کے بعد پوچھا سناؤ بھاجی کداں دی جا رہی شادی، کہندا جی گل چ پائے ڈھول وجانے پی رہے ہیں۔ ہن جیڑا مینوں ویندا کہندا تینوں کنے کہا سی؟ میں نے جب دین سے پوچھا آواز آئی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اور میری قوم کے جوانوں جب اللہ طاقت دے، قوت واہ دے، قوت فیصلہ دے، قوت ارادی دے، اللہ جو ہے وہ سمجھداری دے دے، تجھ کو میچیور پن دے دے، شادی کر، جوڑا بنا۔ کیسے بناؤں؟ کہا میں نے علی اور فاطمہ کا بنا کے دکھا دیا رضی اللہ عنہما، ایسے بنانا، یہ ہمارا طریقہ ہے، سادگی ہے۔ مہر مہنگا نہ کرنا مگر دینا ضروری ہے ہمت کے مطابق۔ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، ایجاب و قبول ہو جائے تو بھی کافی ہے، خطبہ سنت نکاح والا آ جائے تو بہت اچھا۔ اگلے دن اللہ جتنی ہمت دیتا ہے ولیمہ کر لینا۔ اپنی ہمت نہیں ہے، ادھار اٹھانے کی ضرورت نہیں، یاراں نو کہنا یار گھر جو پکا جے نا، ایک کہندا جی گوارے دیاں پھلیاں پکیاں نے، دوجا کہندا بھاجی ٹینڈیاں پکیاں نے، تیسرا کہندا جی اسی تے راتی دال بنائی سی، چوتھا کہتا ہے جی یہ بنا ہوا ہے، وہ یار لے آؤ۔ کوئی ناز نہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں، یہ میں کائنات کے سب سے بڑے حسین لاڑے کی شادی کا ولیمہ دکھا رہا ہوں۔ مسجد سے آجو، مسجد نبوی میں آ گئے، نیچے کپڑا بچھایا گیا، اوپر جو جو لے کے آئے تھے رکھا، بسم اللہ پڑھ کے سب نے کھایا۔ تیرے میرے نبی اگر نظر اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ ایک دفعہ اللہ کو کہہ دیتے جنت کے پھل اور وہاں کے جو ہیں وہ روز بروز گزر آتے، مگر تیرے نبی کا ایسا ولیمہ بتا کے دکھا کے کروا کے پریکٹیکلی بتایا کہ دین ریالٹی ہے، جس پانی میں ہو جتنی چادر ہے اتنے پاؤں کھولو، اوکھے ہو کے پھا لین دی لوڑ کی ہے کہ مڑ کے سارے اپنے گھروں کریں کہ تواڈے پیچھے کتے ٹینٹاں لے کتے کوئی بل دو اور کئی سال اسی چکر میں لگ جائیں، اور بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ تو مینوں آ کیا سے دیتا نہیں، اور یہ ساری جھوٹ اور فیک نہیں، ریالٹی پہ مبنی۔ تزوجوا الودود الولود، بھائیو دین حقیقت ہے۔ دنیا کہتی ہے لو کی شادی کر لے، یہ ملے گا وہ ملے گا، دین کہتا ہے ماں باپ کا تجربہ بھی زیادہ، سمجھ بھی زیادہ، جہاں بینی بھی زیادہ، دھکے بھی زیادہ کھائے، تو صرف 3 چیزوں پہ مر جائے گا۔ جیسے بچوں کو میں ساتھ لے کے گیا گاڑی، ایک گاڑی پہ بار بار ہاتھ رکھیں، بابا یہ لے لے، رنگ پیارا تھا، میں نے سائڈ پہ کر کے پوچھا میکینک کو ساتھ لے،
कहते भाजी ये ना अंदर इंजन उंजन वाला मामला ठीक नहीं है, बच्चे कहें वही लेनी है, कोई रंग पे मर गया, कोई रेट पे मर गया, कोई ब्रांड पे मर गया। तेरा मेरा ब्रांड है बरादरी, माल पैसा मुरब्बे, ये तेरा मेरा स्टेटस और नाम और रेट है। दुनिया महंगी चीज पे मर रही है। ये सूट कितने का है जी? 500 का। लोकी की कहणगे एडा ही हल्का बंदा है, ये कितने का है? ये जी ब्रांडेड है, ये है, और इसका सादा कपड़ा जो है ना वो 15,000 रुपए का है। लोकी कहण तो सही ना, चौधरी कीमती है। वो भी अंदर क्या है? अंदर क्या है? गटर का मुंह खोला, ऊपर कस्तूरी का लेप किया हुआ था और बड़े परफ्यूम छिड़के हुए थे, बड़ा हसीनो जमील बनाया था, गुलाब के फ्रेश फूल सजाए हुए थे। लेकिन जब ढकना उठा तो अंदर से गंदगी निकली। उत्तू जिन्ना मर्जी चंगा पा, जे अंदर बंदा चंगा नहीं तो फायदा की। अगर दीन नहीं तो अंदर का बंदा कभी चंगा नहीं हो सकता, गंदे का गंदा रहता है। इसकी सफाई करता है तो दीन करता है। आ दिन में 5 बार वुजू कर, आ अकीदे में पहले बिस्मिल्लाह पढ़, आ तू पहले मिसवाक कर, आ तू नहा के आ तू अच्छे कपड़े पहन के आ, नए नहीं है तो धो के पहन के आ प्याज खा के ना आमी है हलाल, मगर स्मेल आएगी, स्मेल आएगी। मैं एक कोर्स में था, रिफ्रेशर कोर्स, उसको टॉप किया तो मुझे उसकी सनदें लिखनी थी। अरब से आए हुए 7 बड़े शयूख और फुजाए जो है वो दकातिरा PhD डॉक्टर्स, तो मुझे पूछने लगे कि शादी कब है। शादी उनका एक मौजू होता है फेवरेट। बताया तो मेज़ के ऊपर खाने में सलाद में प्याज भी था। तो मुझे वो डॉक्टर साहब कहते हैं खा ले, ये शादी के बाद फिर नहीं खाया जाना। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी सामने वाले नूं चंगा नहीं लगता। ये दुनिया इसलिए है कि सामने देख तेरे रब को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, बस ये दीन है, ये दीन है। दुनिया में अपनों के लिए बने और समरे और रब के लिए वुजू भी ना करे। अल्लाह कहे जब तू वुजू करता है ना, मुझे इतना प्यारा लगता है मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता हूं। जब तू वुजू करता है ना, मैल उतरी हो या ना उतरी हो, तेरी एड़ियों की सफाई हुई हो या ना हुई हो, मैं तेरे गुनाहों को झाड़ देता हूं। और जब क़यामत के दिन आएगा, दुनिया में तुझे सोना मिला हो या ना मिला हो, जहां जहां भी वुजू का पानी टच किया हो, तूने मेरे लिए किया था ना, बिस्मिल्लाह कह के किया था, मैं वहां वहां जन्नत के सोने का जेवर पहना के यूं चमका दूंगा, यूं चमका दूंगा। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे यकीन नहीं आया, बच्चा था, कि क़यामत के दिन मोमिन नबी की उम्मती सारी उम्मतों में से पहचाने जाएंगे ऐसे जैसे गुर्रम मुहज्जलीन काले घोड़ों में सफेद पेशानी वाला घोड़ा पहचाना जाता। मिसाल सी, लेकिन एडी कोई समझ नहीं आई। मैं जब ड्राइवर बना ना GT रोड पे मुल्तान से लाहौर आने के लिए, मेरे आगे एक ट्रक लगा, लिखा समंदरी, मेरा सोहना शहर समंदरी। वो बेचारे के पिछे कोई रिफ्लैक्टर टेप नहीं, कोई बत्ती नहीं, फट्टे लगे, भैड़ा हाल समुंदरी, अपनी लाइटों से भी नजर नहीं आ रहा। एक और ट्रक आया, लाइट जलाई तो जैसे दुल्हन बन के आ रही होती है, सजी संवरी। मैंने पूछा ये कहां का? कहने लगे जी ये कोटा दे पठाना का ट्रक है। समझ आ गई होगी, रात को सफर करते जैसे परियां जमीन पे उतर आई हैं। पूरी गाड़ियों में से बगैर नंबर देखे, बगैर नाम देखे, सिर्फ उनकी रंगत, उनकी चमक, जरक बरक से पता चल जाता है कि ये गाड़ी पठान की है, कोयटे की है। तेरे नबी ने कहा पूरी नबियों के उम्मतियों में मेरी उम्मत वुजू करने वाली पूरी उम्मतों में से सोने, जरक बरक और नूर की वजह से पहचानी जाएगी कि ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। दीन इसलिए जरूरी है, दीन लड़ने के लिए नहीं, लड़ाई से रोकता है, कत्ल करने के लिए नहीं, कत्ल गारत से रोकता है, फराड करने के लिए नहीं, उससे रोकता है, झूठ बोलने के लिए नहीं, उससे मना करता है, किरदार खराब करने के लिए नहीं, किरदार बनाने की तरगीब देता है। इसलिए हर मुस्बत चीज जिसकी इंसान को जरूरत है उसकी तरफ दीन बुलाता है, और हर मनफी चीज जो तेरे मेरे रवैये, किरदार, करैक्टर, मुआशरे, सोसाइटी, अफराद को खराब कर सके उससे वो मना करता है। यूं बढ़ते चले जाइए असल से लेके फसल तलक। दुनिया कहती है तेरे पास 2 अरब रुपए है,
1 करोड़ दे के किसी का नुतफा लेके अपनी बीवी के जो है वो रेम में रखवा के बाहर जर्मन में जाके वहां से आते हुए काका लेके आके कह दे जी हमारा जन्मन है। शरीयत कहती है दुनिया नहीं जानती, तेरा रब तो जानता है। तूने तन्हाइयों में जो कुछ किया है कोई और नहीं देखता, तेरा रब तो देख रहा है। ये डर पैदा कर ले, रियलिटी आ जाएगी, असल होगी। ये मना है, ये हलाल नहीं है। ऐसी औलाद ले भी ली तो तेरे काम की नहीं है। अपना रब दे तो ले, ना मिले तो नबी भी 86 साल रब्बे हबली मिनस सालिहीन कहते गुजार दे। 2 नंबरी नहीं करनी, मलंग बन के या कुछ और करके लोगों को ये नहीं कहना शराब पी ले, ये चरस पी ले, फुला जो है भंग का जो है वो एक दौरी पी ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं साफ सुथरा रह, दूं तो भी मेरी रहमत, ना दूं तो भी मेरी हिकमत। ये है दीन। और इसी पे मैं आखिरी बात कह रहा हूं लोगों, 3 ही चीजें दुनिया में रखी हैं। एक तेरा बदन है, जान बना कहां से है, क्या खा के बनाना है। सारी दुनिया कहेगी सब खा ले, कुरान वही और दीन कहेगा हलाल खा ले, बेशक थोड़ा खा ले। कल 2 जुमले पढ़े हैं, जिंदगी में नक्श हो गए हैं, दिमाग पे उतर ही नहीं रहे। लिखा था रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से करोड़ गुना बेहतर है। कोरोना के अयाम में जिनकी सांस कितने कितने सिलेंडर एक दिन में एक मरीज खा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये ऑक्सीजन की तंगी नहीं दी, हवा की तंगी नहीं दी, फेफड़ों को तंग नहीं किया, शरियानों को अंदर मरीजों को जो है वो सांस की नालियों को तंग नहीं किया। रिज़्क तंग है, शुक्र कर शिकवा न कर, कहे अल्लाह शुक्र है सांस आ रही है आसानी से। और दूसरा जुमला लिखा था दुनिया की जमीन के ऊपर बिछी हुई फटी हुई चटाई अस्पताल के नरम गरम गद्दों और बेड से करोड़ गुना बेहतर है। ये तेरा रब है, शुक्र कर। जान बना हलाल के जरिए, हराम के जरिए नहीं। दूसरी चीज तेरी इज्जत है, इज्जत और आबरू और रिश्ता और नस्ल चलाने के लिए हलाल जराए से निकाह करके आ। ये सिर्फ दीन कहेगा, बाकी सब कहेंगे खुली इजाजत, ये कर ले वो कर ले, यहां पाबंदी है, दूसरे शहर चला जा वहां पाबंदी है, दूसरे सूबे में चला जा उधर मसला है, फुला मुल्क में चला जा। ये तीसरी चीज माल है, सारी दुनिया कहेगी जैसे मर्जी कमा ले। कुरान कहेगा, कुरान कहेगा, कुरान कहेगा हराम ना कमाना। दीन कहेगा मिलावट करके ना कमाना। दीन बोलेगा 2 नंबरियां करके ना कमाना। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मेरा कलमा पढ़ने वाला मिलावट करे वो मेरा नहीं हो सकता, वो मेरा नहीं हो सकता। ये दीन है। फिर कानून नहीं बनाना पड़ेगा, पाबंदियां नहीं लगानी पड़ेगी, पहरे नहीं बिठाने पड़ेंगे, फिर जो है वो सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगाने पड़ेंगे, दिन के चोर को नहीं मारा जाएगा, चोर की मां को मारा जाता है। ये है दीन। साडी मसीतों ने जुत्तियां चुकनियां ना मुकन, जेड़ा बेचारा आवे ओदी चुकी जाए, जेड़ा कोई नवा बंदा आवे ओदी चुकी जाए। अल्लाह अकबर। बात यहां आके खत्म हो गई। बड़े बड़े गनमैन, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, खादम मस्जिद बिठाए, फिर नवी तो नवी चुकी। असी कैमरे ला के ना बाहर कनेक्शन नहीं किया पीछे सिस्टम में, लिख दिया खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। तब से अल्लाह का शुक्र है जूते महफूज हैं। जो कौम दुनिया से इतनी डरती हो, कानून के शिकंजू से, लेकिन वो कब्र से न डरे। सारी दुनिया देख रही है तो घबरा जाए, और स्टेडियम में बैठे कैमरा तरफ हो तो स्माइल दे के अपनी तस्वीर अच्छी बना ले, लेकिन रब का डर दे करके वो अल्लाह के खुफिया कैमरे वो जहन में रख के अपनी जिंदगी का इमेज अच्छा ना बना सके तो फिर फायदा क्या। ये है तेरा दीन, ये है मेरा दीन, ये है इसकी नस्ल। ये जो मशहूर है ना जी, दीन बड़ी इंतहा सिखा देता है, ये वो इंतहा सिखाता है कि जब कब्र में अकेला उतारेगा, उतरा जाएगा तो क्या बनेगा। कल मैं अपने बहनोई को जब कब्र में उतार रहा था, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं इतना देखा। खुली कब्र है लेकिन अंदर जो दरमियान में शक थी इस कदर तंग रखी गई कि मैयत अंदर उतारी नहीं जा रही थी। दिल दहल गया, क्या वजह है। कल को तेरे मेरे साथ भी होना है। ये अल्लाह है कि दुनिया में तंगियां सह के भी आया तो तेरी जन्नत बना देगा तेरी कब्र को। यहां शाही महलों में भी रह के आया, दीन नहीं है। अल्लाह कब्र को तंग करके पसलियों में पसलियां दाखिल करके रगड़ करके मार के सजाएं देके अजाबे कब्र देके तेरी रुसवाई ऐसी करेगा कि फिर पूरी हमेशा की जिंदगी तबाही में बदल जाएगी। आइयो लोगों, अक्लमंद बने, दीन को लें, वही को लें, हक को लें, हकीकत को लें, ताकि दुनिया में भी महंगे बने,
قبر میں بھی مہنگے بنے، حشر میں بھی مہنگے بنے، اور جب جنت میں جائیں تو مہنگے نبی کے ساتھ مہنگی جنت، جنت الفردوس کے اعلیٰ رتبوں کو پا سکیں، رب کی رضامندی کو پا سکیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔